لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مسلسل ہم 1 محرم سے لے کر کے آج 9 محرم تک حسین کی محبت میں فرش عزا بچھا رہے ہیں، بی بی زہرا کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، ماتم داری کر رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس فرش عزا کو قبول فرما، ہماری محبتوں کو قبول فرما، ہماری ماتم داری کو قبول فرما. پروردگار ہمارے اندر اتنا جذبہ پیدا کر، اسی طریقے سے ہر سال عزاداری منانے کی توفیق عنایت فرما، فرش عزا بچھانے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے بچوں میں وہ جذبہ پیدا کر کہ آنے والے وقت میں وہ فرش عزا بچھانے کی جذبہ محسوس کریں. عزیزان گرامی، آج 9 محرم الحرام مسلسل اللہ سے قریب ہونے کا جو موضوع چل رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار عالم سے ملاقات کرنی ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. بس عزیزان گرامی، عمل صالح بجا لانے کے لیے سیڑھی بھی ہونی چاہیے، ایک راستہ بھی ہونا چاہیے. جس طریقے سے اس چھت پہ جانے کے لیے ایک سیڑھی ہوتی ہے، تو اب عزیزان گرامی وہ سیڑھی کیا ہیں؟ میں نے کل بیان کیے تھے کہ وہ سیڑھی جب پروردگار عالم معشر والوں سے کہتا ہے یا اہل الجم، اے معشر والوں سنو، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں پنجتن پاک اور انبیاء و صالحین، کیا تمہیں انہیں پہچانتے ہو؟ کہا کہ جو میری عزت ہے، جلالت ہے، جو شرف ہے، سب میں ان کے حوالے کرتا ہوں. جو عزت میرے لیے ہے وہی عزت ان کے لیے بھی ہے، جو شرف میرے لیے ہے وہی شرف ان کے لیے بھی ہے. تو اب جب یہ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے حقدار جنت کے ہوں گے، اور پنجتن میں سب سے پہلے حقدار جنت کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب ایک فرشتہ ناقہ لے کر آتا ہے، 1,00,000 فرشتہ بائیں جانب، 1,00,000 فرشتہ دائیں جانب، 1,00,000 فرشتہ استقبال کے لیے آگے، 1,00,000 فرشتہ استقبال کے لیے پیچھے. جب ناقے پہ بی بی زہرا
سوار ہوں گی اور جنت میں لے کر جایا جائے گا تو بی بی زہرا رک جائیں گی، کہیں گی پروردگار عالم، اب جس نے میرے لال حسین کی محبت میں فرش عزا بچھائی تھی، جس نے میری محبت میں آنسو بہائے تھے، جس نے میری محبت میں ماتمداری کی تھی، اب میں جب تک ان کو جنت میں داخل نہیں کرا لوں گی تب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ کیا غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ ہے بی بی زہرا کا جذبہ ہمارے لیے۔ ہم جو چاہتے ہیں عزیزان گرامی، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے بہت بلند ہے۔ امام حسین، حسنین، پنجتن پاک، انبیاء و صالحین، یہ جو سرمایہ ہے ہمارے لیے ایسے ہی ویسے ہی تھوڑی ہے، محنت و مشقت سے عزیزان ہمارے پاس آئی۔ اب آئیے عزیزان گرامی، سب کو جنت میں لے کر چلی جائیں گے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے، حسین کو چاہنے والے، بی بی زہرا کے لال پہ ماتم کرنے والے جب آئیں گے، اور ان کو بھی اللہ تعالی حق دے گا کہ جو حسین پہ رویا، جو بی بی زہرا کے لال پہ رویا، اب ان کو میں حق دیتا ہوں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جس کے ذریعے سے تم نے فرش عذاب بچھایا، جس کے ذریعے سے حسین سے لگاؤ پیدا ہو گیا، اب تمہارے اوپر میں حق دیتا ہوں، تم ان لوگوں کو چن کر لاؤ اور جنت میں داخل کرو۔ تو یہ جو شرف ملا، بی بی زہرا کے محبت سے شرف ملا اور حسین کے لال کا پرسہ دینے کے شرف ملا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ بس عزیزان، شرط یہ ہے کہ ہمارا رجسٹرڈ پورا ہونا چاہیے، خمس، زکوٰۃ، نماز، روزہ، سب کچھ ہمارا صحیح و سالم رہے گا۔ جب لوگ قطار میں کھڑے ہوں گے نماز روزہ لے کر کے، زکوٰۃ حج لے کر کے، سب ایک قطار میں لگے رہیں گے، کہیں گے پروردگار ہماری یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سب کچھ، یہ سب کیا ہوں گے؟ کہا کہ تم نے یہ نماز روزہ وغیرہ جو لے کر آئے ہو کس کام کے؟ جب زہرا کی محبت دل میں نہیں ہے، جس کے صدقے میں ہم نے اس دنیا کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں ہم نے یہ درختوں، چرندوں، پرندوں، آسمان کو پیدا کیا، جب اسی کی محبت تم نے دل میں نہیں رکھی تو یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ کس کام کے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، پھر جیسے ہی جو لائن میں کھڑے رہیں گے نماز لے کر کے، روزہ لے کر کے، حج لے کر کے، تو پھر اس کے اندر جو چمکتا ہوا ستارہ نظر آئے گا وہ محبت فاطمہ ہوگی، وہ محبت حسین ہوگی، وہ ستارہ وہ بتائے گا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اس کو سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ لے کر آؤ۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ کیا ہے عظمت علی؟ عزیزان گرامی، اب آئیے خیر عمل، 16ویں چیز، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ عمل خیر بجا لانا۔ اب آئیے کیسے ایک عیسائی عمل خیر بجا لاتا ہے اور وہ جنت کی خوشبو سونگھ لیتا ہے۔ اب آئیے کیا ہے وہ عمل خیر؟ ایک خاتون جو سیدہ تھی، بہت غریب تھی، اب وہ بھیک مانگ کر کے اپنا خرچ نہیں چلا سکتی تھی۔ اپنے گاؤں میں ظاہر سی بات ہے، ہم غریب ہو جائیں، کوئی سہارا نہیں، ہاتھ پیر نہیں، ٹوٹ گئے تو کیا کریں گے؟ بھیک ہی تو مانگیں گے۔ تو اب اسی طریقے سے ہی وہ بیوی، وہ خاتون، وہ سیدہ، چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس نے یہ کوشش کی میں تو گاؤں میں بھیک نہیں مانگ سکتی، چلو چلتے ہیں شہر میں، وہاں پہ بیگانہ محسوس ہوگا، کوئی ہمارے رشتہ دار نہ ہوگا، نہ قریب نہ دوستان، کچھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پہ چلنے کے بعد بھیک مانگ لیں گے، متولیان سے ملاقات کر لیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کوئی رحم کر دے۔ اب وہ خاتون آتی ہیں شہر، اب شہر آنے کے بعد ایک متولی کے پاس آتی ہے جس کے یہاں بیواؤں کا، یتیموں کا، مساکین کا پیسہ آتا ہے، وقف کا پیسہ آتا ہے۔ اب اس کے پاس گئی، ہاتھوں کو جوڑا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری کچھ مدد کر دو، آپ متولی ہیں، آپ کے پاس پیسہ آتا ہے۔ اب متولی پوچھتا ہے کہ اے بیوہ شخص، اے عورت، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو غریب ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو بیوہ ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو محتاج ہے؟ اب اس بیوی نے کہا
کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے نہ ثبوت ہے، میں تو ایک گاؤں سے رہنے والی ہوں، وہاں سے آئی ہوں۔ تو اب عزیزان گرامی بغل میں ایک عیسائی بھی بیٹھا تھا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اب جب یہ دیکھا کہ متولی نے اس کی مدد نہیں کی، اب وہ مایوس ہو کر چہرہ لٹکائے ہوئے واپس جا رہی ہے۔ اب عیسائی نے دیکھا کہ یہ تو بیوہ عورت ہے، یہ محتاج ہے، اب اللہ نے مجھے دولت دیا ہے، مال و دولت دیا ہے۔ وہ بھی عیسائی اللہ کو ماننے والا ایسا نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتا ہے، اللہ کو ایک ہی تو مانتا ہے لیکن شریک۔ تو اب اس کے دل میں بھی انسانیت جگی، اب وہ اس بیوہ عورت کو لے کر کے اپنے خانے پہ آتا ہے، کھانا وغیرہ کھلاتا ہے، بچوں کو پیٹ بھر کھلاتا ہے۔ اب جیسے ہی روایت میں لکھا کہ ان کے بچوں نے کھانا چاہا تو ماں نے روکا، رک جاؤ، کھانا نہیں، کیوں؟ پہلے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اس کے روزی میں برکت عنایت فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک دعا کی کہ پروردگارہ اسے ہدایت کر دے، اسے ہدایت دے دے۔ اب جیسے ہی ہدایت کی بات آئی، غور سے سنیے، بچے سو گئے، وہ عیسائی بھی سو گیا، وہ متولی بھی سو گیا، رات ہو گئی، صبح ہوئی۔ اب تینوں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ عیسائی خواب دیکھتا ہے رات میں کہ محشر کا وقت ہے، سورج بالکل نوک نظا پہ، سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، پیاس کی شدت ہے۔ ادھر رسول اللہ امام علی کو حکم دیتے ہیں، جاؤ جامع کوثر اپنے چاہنے والوں کو پلا دو۔ اب جیسے ہی جامع کوثر اپنے چاہنے والوں کو پلانا شروع کیا، اب ادھر عیسائی بھی دیکھ رہا تھا۔ اب عزیزان رسول اللہ کی نظر عیسائی پہ پڑی۔ اب رسول اللہ نے کہا، اے علی، اس عیسائی کو بھی تم جامع کوثر پلا دو، اس کی بھی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی عیسائی نے دیکھا کہ علی علیہ السلام میرے زبان پہ جامع کوثر رکھا اور میں نے پانی پیا، میری زبان اندر میری پیاس بجھ گئی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کبھی پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور کیا آپ نے؟ اب جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، کیا آنکھ کھلی، تڑپ گیا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کس کی بات کر رہے تھے؟ سب کی زبانیں نکلی تھیں اور مجھے پانی پلایا، اور اب اس کا اجر کیا؟ میری کیا وجہ تھی جس کے ذریعے سے میں نجات یافتہ ہوا؟ اب جیسے ہی دیکھا کہ ارے میں نے اس بیوہ کی مدد کی تھی، اس کی وجہ سے میں محشر میں جامع کوثر پلایا گیا میرے سے۔ اس کے بعد بیوہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خاتون، اے سیدہ، اے رسول کے گھرانے والی، مجھے تم اپنا کلمہ پڑھا دو، کیونکہ جب میں محشر میں تھا میری زبان باہر نکلی ہوئی تھی، مجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ نے دیکھا کہ اس آدمی نے، اس عیسائی نے، اس نے ایک بیوہ عورت کی مدد کی، وہ بیوہ جو میری نسل سے ہے، کیا ہے؟ میری نسل سے ہے، اس نے میری خاتون کو پانی پلایا، کھانا دیا، یتیم بچوں کو پانی دیا، کھانا دیا، تو عزیزان گرامی اس کا حق یہ ہے کہ رسول جیسے، رسول کے ہونے کے بعد اگر یہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، محشر کے دن مایوس رہے، نہیں، میں مایوس ہونے نہیں دوں گا، جامع کوثر سے اس کو نجات دلاؤں گا اور جنت میں اس کی سفارش کروں گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد کی۔ اور کیا آپ نے؟ اب پھر وہ بیوہ شخص نے بھی وہی خواب دیکھا تھا، محشر کا دن ہے، لوگوں کی زبان نکلی ہوئی ہے باہر، مولا کائنات نے اس بیوہ عورت کو بھی پانی پلایا، جامع کوثر پلایا، وہ بھی اس کی بھی پیاس بجھ گئی۔ اب پھر وہ متولی نے بھی خواب وہی دیکھا، سیم ٹو سیم، سب کی زبانیں نکلی ہوئی ہے محشر میں، کیا ہے؟ سب کی باہر نکلی ہوئی ہے، سب پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی علی علیہ السلام میرے قریب آئے تو جامع کوثر لے کر کے میرے قریب آئے متولی کے پاس، جس متولی نے بیوہ کی مدد نہیں کی تھی۔ غور سے سنیے، سب سمجھ میں آئے گی۔
اب متولی نے دیکھا مولا علی آئیے آئیے، میں نے فلاں بیوہ کی مدد کی، میں نے وقف کا مال لے کر کے مدرسہ بنوایا، اسکول بنوایا، بڑے بڑے کام کیے ہیں دین کے، لائیے میری زبان باہر نکلی ہوئی، جلدی سے میرے زبان پہ پانی رکھیے اور میری زبان اندر چلی جائے۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے دیکھا، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کیا پانی پلا دیا جائے؟ رسول اللہ نے خبردار پانی نہیں پلانا، اس سے پہلے پوچھو جو تم نے کام کیا ہے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اللہ نے اس متولی نے اس بیوہ عورت سے ثبوت مانگا تھا نا کہ تم ثبوت دو تب جا کر تم کو مال دیں گے۔ اب یہاں پر بھی رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جب تم دنیا میں تھے اس بیوہ عورت کی کیا خطا تھی جس سے تم نے دلیل ثبوت مانگی؟ پہلے ثبوت لاؤ تب جا کر میں تمہیں مال دوں گا۔ اب میں بھی تم سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ ثبوت دکھاؤ، تم نے کہاں مدرسہ بنوایا، کہاں مسجد بنوائی، کس کی مدد کی، کس مشین کے ہاتھ پر پیسہ رکھا؟ تو اس نے کہا کہ محشر میں کس کس کو تلاش کروں گا، اتنی زیادہ بھیڑ ہے۔ اب مولا رسول اللہ نے کہا تو بتاؤ وہ جو بیوہ عورت تھی وہ بھی تو غریب تھی، نہ انجان جگہ تھی، وہ کہاں کہاں تلاش کرے اپنے رشتہ داروں کو، قریبوں کو؟ وہ تو اپنا وطن چھوڑ کر آئی تھی نا، تو اب تم بھی تو اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہو، یہ محشر تو بیگانہ جگہ ہے، تو اب بتاؤ تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ تو اب عزیزان گرامی ہم نے دنیا میں بہت سارے کام کر لیے، مسجد بنوا دی، امام باڑہ بنوا دیا، جب کوئی غریب عورت تمہارے در پہ آتی ہے تو اگر تم اس کو ٹھوکر مار دیتے ہو تو نتیجہ وہی ہوتا ہے جو متولی کے ساتھ ہوتا ہے، زبان باہر نکلی ہوگی، جامع کوثر بانٹا جائے گا، لیکن آپ نے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن ایک بیوہ کو آپ نے تڑپایا ہوگا تو جامع کوثر ہرگز نصیب نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ بس۔ بس عزیزان گرامی وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب آئیے ایک عمل خیر اور ہے۔ ہم تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اگر آپ سے کوئی کہے کہ فلاں جگہ زمین ہے، وہاں پہ نہ کوئی سرکار روکے گی نہ کوئی پولیس روکے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سے کہا جائے گا کہ ایک پیڑ لگا دیجئے تو آپ کی زمین ہو جائے گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ایک پیڑ لگانے سے میری زمین ہو جائے گی؟ اب جیسے دوڑے دوڑے جائیں گے، ایک پیڑ لگائیں گے، آپ کی وراثت ہوگی۔ کیا ہے؟ ایک بیگھہ، جہاں جہاں تک پیڑ لگایا آپ نے تو وہاں تک وراثت ہوگی۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ اے بندے خدا، اگر تمہیں زمین چاہیے تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ ایک سبحان اللہ کہنا ہے، تو پروردگار عالم ایک سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگائے گا اور وہ زمین جو ہوگی وہ آپ کی ہو جائے گی۔ اب دوسری مرتبہ کہو گے تو دوسرا پیڑ لگائے گا، وہ زمین پھر آپ کی ہو جائے گی۔ تو اب عزیزان گرامی دن بھر میں آپ کتنی تسبیحیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہے؟ 165 بار تقریباً نماز میں سبحان اللہ 34 مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ 165 بار، اور پھر مہینے میں کتنی؟ 4000، پھر سال میں لاکھوں۔ عزیزان گرامی سال بھر میں لاکھوں مرتبہ اگر سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالی جنت میں آپ کا ایک مقام ایسا بنائے گا کہ 1,00,000 درخت نصب کرے گا اور کہے گا کہ جس انسان نے زندگی میں سبحان اللہ کا نام لیا اس کے نام یہ درخت ہے۔ اب بتائیے اتنا زیادہ درخت، اتنا زیادہ پیڑ، تو اب رسول اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اس کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ اس کی حفاظت خود کرتے ہو۔ پیڑ لگاتے ہو تو کنارے کنارے سے کیا لگا دیتے ہو؟ اینٹ،
تاکہ بکری نہ کھا پائے۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا کہا کہ اگر تم زندگی میں ایک جھوٹ بولو گے تو ایک جھوٹ کے نتیجے میں وہ کیا ہے، جیسے ہی اس باغ میں جھوٹ جائیں گے تو اب وہ چنگاری کا کام کریں گی۔ اب ایک چنگاری جب جنگل میں لگتی ہے عزیزان پورے جنگل کو جلا دیتی ہے، تو اسی طریقے سے انسان کا ایک گناہ اس جنگل کو برباد کر دیتا ہے، اس درخت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم عمل خیر بجا لاتے رہیں تو گمان میں یہ بھی رکھنا کہ یہ جو عمل خیر ہے ہمارے کچھ گناہ سے عمل خیر تباہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج اللہ نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ وفا کرو گے تو مرنے کے بعد تمہارے ساتھ وفا کیا جائے گا، ہمارے ساتھ دغا کرو گے تو تمہارے ساتھ دغا کیا جائے گا۔ عزیزان، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وفا کریں اور ہم اس کی اتباع کریں۔ ہم کیوں نہ اتباع کریں جس نے پاک و صاف ذات پیدا کی ہے، جس کا نام رسول ہے، جس کا نام علی ہے، جس کا نام حسن حسین ہے، جس کا نام فاطمہ بی بی زہرا ہیں، جس نے ضمانت لی ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گے۔ جب اللہ نے اتنا احسان کر دیا ہے تو اللہ کے ساتھ ہمیں وفا کرنا ضروری ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیا اپنے عزیزان گرامی، کیا ہے ذات اہل بیت؟ آپ ذرا غور کریں، احساس کریں۔ عزیزان، کسی کو آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے تو آپ احساس کریں، دل کی گہرائیوں سے دیکھیں وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت سے جب اہل بیت کو ہم دل کی گہرائیوں سے دیکھیں گے تو ان کے اندر علم کا چشمہ نظر آئے گا، غم کا چشمہ نظر آئے گا، درد کا چشمہ نظر آئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب 10 محرم کا وقت آتا ہے عزادار، آج علی اصغر کا دن ہے، کیوں نہ ہم اس کو پرسا دیں، جس کو 3 بھال کے تیر سے گلے کو شہید کر دیا گیا۔ عزاداروں، جب مقتل میں امام حسین یکو تنہا رہ گئے، نہ اکبر رہے، نہ قاسم رہے، نہ اون و محمد رہے، نہ اصحاب و انصار رہے، جب دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اپنے سر کو بلند کیا، ایک چیخ ماری، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ عزادارو، اب جیسے ہی امام نے اس جملے کو بلند کیا تو یہ آواز خیمے میں جا کر ٹکراتی ہے۔ تو اس آواز کا ٹکرانا تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اب جیسے ہی علی اصغر جھولے سے گرے تو ساری بیویاں چیخیں مار مار کر رونے لگی، ہائے اصغرا، ارے تیرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب جیسے ہی امام نے دیکھا کہ خیمے میں گریا وہ زاری بلند ہو گیا ہے، امام خیمے میں آتے ہیں، رباب، ارے خیمے میں اتنا گریا کیوں ہو رہا ہے؟ رباب کہتی ہیں، اے بابا، آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ علی اصغر کو رہا نہ گیا، علی اصغر جھولے سے باہر گرا لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، امام کہتے ہیں لاؤ اصغر بڑا پیاسا ہے، اصغر کو تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ عزادارو، علی اصغر کو گود میں لیے مقتل میں آئے، فوجی اشقیہ سے کہتے ہیں، اے فوجی اشقیہ، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ عزادارو، کسی نے نہ سنا، کوئی پانی لے کر نہیں آیا۔ امام نے ایک جملہ کہا، اے فوجی اشقیہ، اگر تم یہ جانتے ہو کہ اصغر کے بہانے حسین بھی پانی پی لے گا، ارے نہیں نہیں، میں اصغر
असगर को जमीन पे लिटा देता हूँ, आओ तुम खुद अली असगर को अपने हाथों से पानी पिला दो। अब जैसे ही अली असगर को हुसैन ने जमीन पर लिटाया, तपती हुई जमीन, अरे रेत गर्म है, अब जैसे ही अली असगर को लिटाया, अज़ादारो कोई पानी पिलाने नहीं आया। असगर ने अपनी ज़बान को होठों पे फेरना शुरू किया। अब जैसे ये मंजर फौज अशकिया देख रही थी, मुंह फेर फेर कर रोने लगे। उमर सद क्या देखता है कि अरे गजब हो गया, आज़ादारो क्या हुक्म देता है, ऐ हुरमला ऐना ऐना हुरमला इक्ता कलाम हुसैन, ऐ हुरमला तू कहाँ है, अरे हुसैन के कलाम को बंद कर दे। में करबला, अब जैसे ही हुरमला ने कमान में तीर जोड़ा, तीर चलाना चाहा, तीर गिर जाता है। दूसरी मर्तबा तीर चलाया, दूसरी मर्तबा भी तीर गिर गया। अब तीसरी मर्तबा चलाया, तीसरी मर्तबा भी गिर गया। हुरमला को उमर साद ने कहा कि ऐ हुरमला आज तुझे क्या हो गया है, अरे कूफे में अगर कोई पूछता था तो सबसे ज्यादा तीरबाज कौन है, तुम्हें तुम्हारा नाम लेता था, आज तुम्हें क्या हो गया है। अरे हुरमला ने कहा ऐ उमर साद, जो आंखें मेरी देख रही है वो तुम नहीं देख पा रहे हो। अरे जब जैसे ही मैंने पहला तीर चलाया, रसूलुल्लाह आकर कहते हैं ऐ हुरमला, अरे शिशमाए बच्चे ने क्या खता की है। जैसे ही मैंने दूसरा तीर चलाया, अरे एक बूढ़ा शख्स आ जाता है, कहता है कि ऐ हुरमला, अरे शिशमाए बच्चे ने क्या खता की है। अज़ादारो, अरे जैसे ही मैंने तीसरा तीर चलाया, एक बूढ़ी माँ निकाब पहने हुए आ जाती है, कहती है ऐ हुरमला, इस शशमाए बच्चे ने तेरी क्या खता की है। अज़ादारो, रवायत में लिखा, अब जैसे ही चौथी मर्तबा हुरमला ने तीर चलाया, अरे सनसनाता हुआ तेल गलुए अली असगर पे लगा। अरे अज़ादारो, कयामत आ गई, हुसैन के बाजू पे पैवस्त हो गया। हुसैन ने अली असगर के खून में लिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो, हुसैन अली असगर के खून को आसमान में फेंकना चाहते, आसमान से आवाज आए, ऐ आका व मौला, अगर एक कतरा भी आसमान की तरफ खून अली असगर आया तो कयामत तक पानी न बरसेगा। अरे हुसैन ने जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन से आवाज आई, ऐ मौला व आका, अगर अली असगर का खून एक कतरा भी जमीन पर गिरेगा, कयामत तक दाना न उगेगा। अज़ादारो, हुसैन ने अली असगर के खून को चेहरे पे मल लिया, कहा ऐ परवरदिगारा, मैं महशर में अपने नाना से इसी तरह मुलाकात करूंगा। अज़ादारो, लाशे अली असगर को खैमे की जानिब लेकर चलते हैं। अज़ादारो, अली अकबर का लाशा खैमे में लेकर गए। अज़ादारो, अब्बास का लाशा, कासिम का लाशा और मोहम्मद का लाशा उठाया। अब जैसे ही अली अकबर का लाशा उठाया, खैमे में जानिब लेकर जा रहे थे, एक मरतबा रुक गए, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों रुक गए? अज़ादारो, सोच रहे थे कि जब मैं अली असगर के लाशे को खैमे में ले जाऊंगा, रुबाब तड़प जाएगी, सकीना तड़प जाएगी, ऐ बाबा मेरा शिशमाए अली असगर को जालिमों ने नहीं छोड़ा। करबला रवायत में लिखा,
7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہی کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، امام نے ایک مرتبہ ہمت والی خیمے کی جانب آئے، کیا دیکھا کہ 4 سالی بچی سکینہ رباب سے پہلے آ جاتی ہے، کہتی ہے اے بابا آپ نے میرے علی اصغر کو پانی پلا لائے لیکن میں پیاسی رہ گئی۔ عزادارو، امام نے ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے کیا دیکھا، ہائے مولا علی اصغر کے گلے پہ تیر۔ عزادارو، میرے بھیا علی اصغر کو پانی کے بجائے تیر سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بقضائه وتسلیم الامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وارضک وتمتع فیہا طویلا۔ ماتم یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام الزمان هذا جل اللہ تعالی فریق ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سید الزمان